السلام علیکم गाइस। تو آج ہمارا جو ناول ہے اس کی قسط نمبر جو ہے 5 شروع ہو رہی ہے، ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 5 کو۔ میرال رکو ذرا، اس کے اندر داخل ہوتے ہی عادل بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا، جس پر میرال اپنی مسکراہٹ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے پھر فجیہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوگی، کیونکہ عادل اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اسے فجیہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی۔ وہ اقرا اور ثنا کے بڑا بھائی بیٹا تھا، میرال کا دوست پلس بہنوئی، جو اس کی دوست فجیہ پر نہ جانے کب سے فدا تھا۔ کیا بات ہے عادل بھائی؟ وہ عمر میں اس سے 1 ماہ ہی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بھائی بلاتی تھی۔ فجیہ ناراض ہوگی ہے، میرا فون تک نہیں اٹھا رہی، کیوں؟ میں اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا۔ پھر تو ناراضگی جائز ہے، تم میری ہیلپ کرو نا، اس سے بات کروا دو، میری بہن نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھ کر مند بڑے انداز میں کہا، اور اس کا انداز دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر شادی انجوائے کریں، فجیہ کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ تم تو سب سے بیسٹ ہو میرال، ایسے ہی تو میں ہر مسئلہ لے کر تمہارے پاس نہیں آتا نا۔ اس نے میرال کا گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ گور کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری میں جا رہا ہوں۔ اس کی گھورتی نظریں دیکھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ میرال کے جاتے ہی چند منٹ تک وہ وہیں بیٹھا رہا، لیکن پھر بہانہ بنا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ اتنی بھیڑ میں شاید اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ اندر داخل ہوتی اس کی نظر وہاں کھڑے عادل اور میرال پہ گئی، جو ایک ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھے دوسرے سے اس کا گال کھینچ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن جس طرح سے وہ کھڑے تھے، بہن بھائی والا پیار تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عادل نے مڑتے ہی وہ ایک طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے آپ میں مگن عادل اسے دیکھ ہی نہیں سکا۔ جاتے ہی ارحان نے میرال کو دیکھا، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ کیوں مسکرا رہی تھی؟ شاید اس لڑکی کی وجہ سے۔ کیا تم ہر لڑکی کے ساتھ ایسی بات کرتی ہو؟ ارحان کی بات سن کر گھبرا پڑی، لیکن اسے دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا۔ آپ نے تو ڈرا دیا ارحان بھائی۔ میں نے پوچھا کیا تم ہر کسی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اس کے لہجے کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں، ایک پل کے لیے سے نہیں۔ اچھا تو پھر اس لڑکی سے کوئی خاص رشتہ ہے جتنی ہنس کے باتیں کر رہی تھی؟ بتائیں۔ بنا نام لیے وہ جانتی تھی کہ ارحان عادل کی ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ یہاں سے گیا تھا۔ اس کی بات سن کر سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ چند لمحہ خاموشی سے وہ دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے باہر جانے لگی۔ جب اس کی حرکت پر مزید تپش میں آتا، اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ جواب دو ارحان بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لال چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کی سہمی بھیگی آنکھیں دیکھ ارحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی چھوڑتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف بھاگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ارحان؟ اسے خود سے دور بھاگتا دیکھ وہ اپنے گہنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر کہنے لگا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، بھلا کیا ضرورت تھی میرال سے اس طرح بات کرنے کی؟ اس نے ہاتھ اپنے تیز سے دھڑکتے دل پر رکھا، اور ارحان کا بہیو اس سے ایک پل کے لیے اسے خوفزدہ کر گیا، لیکن اس نے ایسے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے شاید انہیں میرا عادل سے بات کرنا اچھا نہیں لگا، اور بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ اس طرح غصہ کر رہے ہیں۔ وہ غصے پر باتیں کرنے لگی۔ میرال حیات کی بات سن کر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے اسے دیکھنے لگی۔ جی کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ آپ بتائیں، کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، بیک سائڈ پر جو اسٹور روم بنا ہے نا، وہاں سامان رکھی گئی ہے، لیکن گجروں کی ٹوکری بھی وہاں ہے، بھول آئی ہوں، تم لا دو۔ جی میں لا دیتی ہوں۔ اپنا سر ہلا کر وہاں سے جانے لگی، جب حیات نے اسے پھر ٹوکا۔ اور دروازہ تھوڑا خراب ہے، صرف باہر سے ہی کھلتے ہیں، تو اندر جاتے وقت باہر ایسی کوئی چیز لگا دینا جس سے دروازہ بند نہ ہو۔ اس کی بات سمجھ کر وہ اپنا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اسٹور روم میں دروازہ کھول کر اس نے وہاں رکھا ایزل کا پرانا ٹوائے دروازے کے قریب رکھ دیا تاکہ بند نہ ہو۔ اندر داخل ہو کے اس نے بلب جلایا، جس کی مدد سے روشنی اسٹور میں پھیل گئی۔ اس روم میں زیادہ کسی کا کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے نہ تو یہاں کوئی آتا تھا اور نہ ہی اس روم کا کوئی اتنا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ پر میرال نے سوچ لی تھی تقریب ختم ہوتی وہ سب سے پہلے اس کمرے کو ٹھیک کروائے گی، کیونکہ اس پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بلب کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جلدی کسی بھی وقت بند ہو جاتا۔ اس کی نظر بیک سائڈ کی طرف جاتی میرال پر گئی۔ اس کی حرکت کے باعث شاید اسے ناراض ہو چکی تھی، اور اس کی ناراضگی ارحان سے برداشت نہیں ہونی تھی۔ وہ ناراض نہ بھی ہوتی تو بھی اس اپنے رویے کی معافی مانگنی تھی۔ اسے بیک سائڈ کو جاتا دیکھ وہ خود بھی اس کی طرف جانے لگا۔ خواتین اور مردوں کا انتظام الگ الگ جگہ پر کیا گیا تھا، اس لیے اس کی غیر موجودگی دیکھ کر سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہوگا۔ اس کی بات کی فکر نہیں تھی کہ کوئی اس کی موجودگی دیکھ کر کچھ کہے۔ اس سے اسٹور روم میں جاتا دیکھ کر وہ خود بھی وہاں چلا گیا۔ جب بے دھیانی میں دروازے کے پاس رکھا ٹوائے اس کے پاؤں لگنے کے باعث واپس اسٹور روم میں چلا گیا، جسے نظر انداز کرتے وہ روم میں داخل ہوا، اور اس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میرال ارحان کی آواز پر حیرت ہوئی، لیکن اسے زیادہ صدمہ تو دروازہ بند ہوتا دیکھنے لگا۔ ایک تو پہلے ہی کم روشنی کی وجہ سے ٹوکری اتنی مشکل سے مل گئی تھی، اوپر سے اب دروازہ بند ہو گیا۔ ٹوکری وہیں رکھ کر وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے کچھ کہنا تھا، وہ ارحان کی بات نہیں سن رہی تھی، بلکہ وہ تو دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگی تھی۔
اپنی باتوں کی طرف اس کی دلچسپی نہ دیکھ وہ نہ سمجھی سے اس کے چہرے پہ پہلے تاثرات دیکھنے لگا۔ میرال کیا ہو گیا؟ ارحان بھائی دروازہ نہیں کھل رہا۔ کھل جائے گا، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولنے لگا، لیکن وہ ڈیپ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں کھلے گا، بڑی ماما نے کہا تھا کہ یہ خراب ہو رہا ہے، باہر جو لاک ہے بس اسی سے ہی کھلے گا۔ اس کی آنکھیں اور بھیگا لہجہ دیکھ اس سے خود پر پہلے سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ کیوں آیا وہ یہاں اس کے پیچھے؟ اگر وہ یہاں نہیں آتا تو میرال اتنی پریشان بھی نہ ہوتی۔ میرال رو مت، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، جب وہاں چلتا اکلوتا بلب بھی ایک دم سے بجھ گیا۔ شاید وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ بلب بند ہوتے ہی اس نے ڈر کر ارحان کا بازو سختی سے پکڑ لیا، جبکہ اس سے اپنے اتنے قریب دیکھ ارحان اپنے دل کی حالت بگڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحان بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس ایک بھیگی لیکن جڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر ارحان اسے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ اس وقت تو اس سے بس اپنے آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دل کی ملکہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، وہ کیسے خود سے نہ ڈرتا؟ اس نے اتنے قریب آنے پر کب تک خود پر ضبط کرتے رہتا؟ میرال ڈرو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑ موبائل آن کیا۔ ارادہ کسی کو کال کرنے کا، یہاں بلانے کا تھا، لیکن اس بند جگہ پر ایک بھی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ ہارن بیچ کر اس نے ٹارچ آن کر دی اور تھوڑی روشن ہوتی ہی میرال شرمندہ ہوتی فوراً اس سے دور ہوئی۔ اس کے دور ہونے پر ارحان کا دل چاہ رہا تھا اپنا ہاتھ میں پکڑا فون توڑ دے، جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوئی تھی، لیکن میرال کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کس کو فون کریں نا میرال، میری جان، سگنل نہیں آ رہے، بے ساتھ اس کے لبوں سے نکلا۔ اپنے خیال میں آج تک اس میرال کو اسی لفظ سے پکارا تھا، اس لیے اسے اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس کے لبوں سے یہی نکلا، لیکن شکر تھا کہ اس وقت اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تھا بس دروازہ کھولنے کی جانب تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، دروازے کے قریب کھڑے ہو کے اس نے چہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس سائڈ پر لوگ ہی کم آتے تھے، پتہ نہیں کوئی اس کی پکار سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ کوئی بولتے بولتے اچانک رہی، ارحان بھائی ہاں، اس نے زبر سے کہا، کیونکہ میرال کا خود کا بھائی کہنا اس سے پسند نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، ان لمحوں سے اس نے اب تک جان سننے کی تمنا کی تھی، پھر بھلا ایسے میں بائی لاس کہنا اسے کیوں اچھا لگتا؟ میرے پاؤں پر کچھ چل رہا ہے، اس کی سمی آواز پر ارحان نے ٹارچ کے اس کے پاؤں کی طرف کی، اتنے اپنے پاؤں کو قریب چوہا دیکھ کر اس کی دل خراش چیخ نکلی۔ پیچھے ہو کر وہ چہلاتی ارحان کا بازو پکڑ کے ہلانے لگی، جس کے باعث موبائل چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے گرا۔ ارحان بھائی، چوہا میرال، میں نے دیکھ لیا، چوہا میرال کچھ نہیں کہتا، مجھے کاٹ لے گا۔ نہیں کاٹے گا ارحان بھائی، اس کو مار دیں۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا، جبکہ تیز سے دھڑکتے دل کی آواز اس کے اپنے اتنے قریب موجودگی باعث ارحان محبوب سن رہا تھا۔ ان چند سیکنڈ میں ہی اسے یہ بات جاننے میں دیکھنے لگی تھی، میرال کو چوہوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا ڈرا سمے انداز اور رونی سرو دیکھ کر ارحان نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور اسے کرتے ہی میرال نے ڈر کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس وقت ڈر سر پر اتنا سوار تھا وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ارحان کا دل چاہ رہا تھا اس پورے کمرے کو چوہوں سے بھر دے، تاکہ میرال ایسے ہی اس کے باہوں میں اس قریب رہے۔ میرال اپنی دروازہ کھولتے ہی اس نے حیرت سے ارحان کی باہوں میں موجود میرال کو دیکھا۔ وہ تو میرال کی چیخنے کی آواز سن کر یہاں آئی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں کیا کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی میرال نے چہرہ اٹھا کر ارحان کو دیکھ کر اپنی حرکت پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔ ارحان بھائی مجھے اتاریں، اس کی کباتی آواز سن کر ارحان نے گہرا سانس لے کر اسے اتارا اور اس کے اتارتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ اس وقت وہ اپنی حرکت پر اتنی شرمندہ تھی کہ ارحان سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر آئزل نے ارحان کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکراتے خود بھی باہر آ گیا، اور ارحان کے باہر آتے ہی کمرے میں موجود چوہا بھی باہر نکل کر وہاں سے بھاگ گیا۔ چوہے کو دیکھتی آئزل چہکتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اور چیری، اس کے پیچھے بھاگ کر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے چوہے نے کون سا اس کی پکڑ میں آ جانا تھا۔ آئزل کو وہاں سے بھاگتا دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایک یہ تھی جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک اتنی معصوم جان تھی جو چوہا دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ چیری کو اس کے ہاتھ آیا نہیں تھا، لیکن لہنگے کے باعث وہ اس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے گرتے گرتے بچی تھی، اس لیے اس لہنگے کو مزید پہننے کا اس سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چینج کرنے کا سوچتے وہ اندر جانے لگی، جب لہنگا پاؤں میں اٹکر وہ زمین بوس ہوگی، لیکن اٹھنے کے بجائے وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور غصے سے لہنگا اتارنے لگی، لیکن سائڈ میں بندی ڈور ٹائٹ بننے کی وجہ سے وہ لہنگا اتار ہی نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید رونے لگی۔ آئزل کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسور جان کی گھبرائی آواز اس نے اپنے سر اٹھا کر دیکھا، جو اس وقت لائٹ بلو کلر کی قمیض کے ساتھ وائٹ کلر کے شلوار میں ملبوس تھا۔ نیلی آنکھوں پر اس وقت کوئی چشمہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی گہری خوبصورت آنکھیں آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ میں گر گئی، اس نے ویسے ہی زمین پہ لیٹے لیٹے جواب دیا۔ گرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان اٹھ نہ لے،
मुझे नहीं उठना, ये गंदा सूट मुझे फिर गिरा देगा। कोई बात नहीं, हम इस गंदे सूट को ही बदल लेते हैं, चलो उठो। इसका बासवन बाजू पकड़कर असफंजार ने इसे उठाया और इसका लहंगा संभालते हुए इसे हयात के कमरे की तरफ ले गया और इसे वहां छोड़कर वापस जाने लगा। आपने तो कहा था सूट बदलना है। इसे जाता देखा आयतन ने परेशानी ने कहा, तो तुम बदल लो, मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया था ताकि दोबारा ना गिर जाओ। कपड़े तो तुम्हें खुद ही चेंज करने होंगे ना। लेकिन ये खोल नहीं रहा, ये खोल दे, चेंज तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। इसकी लहंगे की शर्ट लंबी थी, जिसे उठाकर वह असफंजार को लहंगे में बंधी डोरी को दिखाने लगी। डोरी तो इसने नहीं देखी थी, अलबत्ता इसका सफ़ेद पेट वाजिया दिख रहा था, जिसे देखते ही इसने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला। मैं किसी को भेज देता हूँ, जल्दी से कह रहे हो कमरे से निकल गया। कोई उम्मीद नहीं थी कि आयतन इस करीब मजीद कोई उल्टी हरकत कर देती। मेहमानों को जाते ही इसे और मंद को फिर भी कमरे में भिजवा दिया, लेकिन मूड काफ़ी ख़राब था। इससे अरहान का मिजाज समझ ही नहीं आ रहा था। इन दोनों की इतनी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन पहली मुलाकात के अलावा अरहान ने कभी खुश मिजाजी से बात नहीं की। आज भी पूरे फंक्शन में इस तरह बैठा हुआ जैसे उसे वहाँ ज़बरदस्ती बिठाया गया हो। क्या वो इस शादी से खुश नहीं? नहीं, इसे तो खुद अपनी रजामंदी दी थी। हो सकता है कोई मसला हो गया हो, इसी वजह से मूड खराब हो, या हो सकता है इस बनने की नेचर ही ऐसी हो। खुद से सवाल करते खुद ही अपने आप को जवाब देने लगी। जब फ़ोन बजते फ़ोन ने इसके ध्यान खींचा। इसने फ़ोन उठाकर दिखा जहाँ अर्तज़ा की कॉल जा रही थी। अर्तज़ा इसे कितने ही कॉल्स और मैसेज कर चुका था, लेकिन इसने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसकी शादी को छोड़कर अपनी मीटिंग में गया होता। ऐसी भी क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से शादी अटेंड नहीं कर सकता था। शादी तो एक ही बार होती है, फिर वो इस बंदा इसकी शादी नहीं आया था। मसलत बजते फ़ोन को देख इसने भला हर कॉल पिक कर ली, लेकिन कहा कुछ नहीं। और क्या मसला है? ना ही तो तुम मेरी कॉल पिक कर रही हो, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। मेरे साथ क्या मसले है तजा? आप खुद बताएं। आप घर की शादी छोड़कर अपनी मीटिंग में लगे रहेंगे तो मैं क्या खुश होंगी? इसकी बात सुनते रजा को इसकी नाराजगी की वजह समझाई। सॉरी हुर, पर यह काम भी तो ज़रूरी था ना। तुम फिक्र मत करो, निकाह वाले दिन में आने की पूरी कोशिश नहीं करनी। अर्तज़ा आना है, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। भाई मेरे लिए इतना अहम दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब अपने इस दिन मेरे साथ हों। चाहती हूँ मैं रुखसत होते वक्त सबसे पहले मिलकर जाऊँ। इसकी बात सुनकर ठटका। रुखसत? हाँ रुखसत, शादी पर हर लड़की रुखसत तो होती है। आपको मेरे निकाह वाले दिन आना है। अगर आप नहीं आना तो मैं सारी ज़िंदगी आपसे बात नहीं करती। अर्तज़ा वो अपनी हिले में कहे जा रहा, जबकि दूसरी तरफ अर्तज़ा को इसकी बात सुनकर जैसे पत्थर बन चुका था। अर्तज़ा आप सुन रहे हैं? इसकी तरफ से मुसलसल खामोशी पाकर खुर्रम ने अचरज कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, भला मेरे बिना तुम्हारा निकाह हो सकता है? इसकी बात सुनकर चहकती हुई दोबारा बोलने लगी, लेकिन इसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। और दोबारा अर्तज़ा का वही जवाब सुनकर इसकी खुशी दोबारा हुई। इसे बाई गई अर्तज़ा काट दी और दूसरी काल मिलाने लगा। इसे पता था एक आयशा ही थी जो इस पूरी बात तफसील से बता सकती थी। अब तक इसने सिर्फ हिफ्ज़ा और एहसान से ही बात की थी। खुर्रम से बात करनी चाहिए तो वो काल्पनिक नहीं करती थी, वरना से ये बात काफ़ी पहले ही पता चल चुकी होती। खैर देर तो अभी नहीं हुई थी, हो भी जाती तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि खुर्रम सिर्फ इसकी थी और इसका निकाह हो भी जाता तो वह इस लड़के को जान से मारकर खुर्रम को अपनाता। लेकिन खुर्रम को किसी और का तो वह मरते दम तक नहीं आने देता। गाड़ी लाशारी हाउस के सामने रुकते रुकते वो ख्यालों से बाहर निकली और भीगी नजरों से इस घर को जाना देखा जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। गाड़ी का दरवाज़ा खोल अंदर की तरफ जाने लगी, जबकि इस पूरे वक्त में महरीन बेगम की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। शाजिल लाशारी इसका भाई था, इसका अपना सका रिश्ता, ये सब इससे एक ख्वाब लग रहा था। वो अपनी ज़िंदगी में इंतहा खुश थी। कभी कभी चाह होती थी कि काश इसका भी कोई खूनी रिश्ता होता, लेकिन पता नहीं था कितने साल बाद वाकई इसका कोई अपना सखा मिल जाएगा। रास्ते में माई खत्म होने के करीब थे, मेहमान वापस जा रहे थे जब महरीन बेगम ने इसे अपने पास बिठाकर हर हकीकत से आगाह किया। शाजिल इसका भाई था, वही भाई जिसकी एक झलक देखने के लिए इसकी माँ तड़पती रहती थी। शाजिल को पता नहीं था कि इनकी कोई बहन भी है। इनकी दादी ने इनसे यही कहा था कि इनकी वालिदैन की मौत एक कार एक्सीडेंट पर होगी है, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी दिनों में जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी तब उन्होंने शाजिल को हर हकीकत बता दी। वो अपने की पर शर्मिंदा थी। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास लाना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम इस हवेली में आ चुकी थी और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तुम्हारे मामू से उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवा लिया था। तुम्हारे मामू ने ही बताया था। तुम बहुत खुश हुई, इसलिए वो खुद तुम्हें लेने नहीं आई, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूदगी तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी खराब कर देगी, इसलिए बस लोगों के ज़रिए तुम्हारे बारे में मालूम करवाती रहती थी। वो भीगी आंखों से महरीन बेगम की हर बात सुन रही थी। इन्हें डर था कि अगर शाजिल को पता चल गया कि इन्होंने अपनी बहू और पोती के साथ ये सब किया है तो शायद इनसे हमेशा नफरत करते, इसलिए उन्होंने हमेशा शाजिल को इस बात से अनजान रखा।
لیکن جب تمہاری دادی کو اپنی بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے شاذل کو اور مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا حورب، تاکہ تمہارے حق میں جو تمہیں نہیں مل سکا وہ شاذل دے دے۔ یہ ساری باتیں جان کر شاذل اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئی۔ اسیم بھائی سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، جس کے لیے تمہاری ساری معلومات لے کر ہم حرم کے لیے رشتہ لے کے آئیں گے، تاکہ اس سب کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک رشتہ بن جائے اور تمہیں اپنے بھائی کے قریب ہو جاؤ۔ وہ مجھے پتا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہارے درمیان کا رشتہ ہے۔ ساری باتوں میں اس نے پہلی بار کہا تھا۔ وہ تمہیں کبھی یہ بات پتہ نہیں جاننے دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا ان کی دادی نے جو کچھ تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے تم ان سے بھی نفرت کرتی ہوگی۔ تو آپ نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ کیونکہ میں مزید تم سے یہ بات نہیں چھپا سکتی تھی۔ باقی اپنے بھائی کو اپنانا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ملازم ڈائننگ روم میں بٹھا دیا، خود مہرین بیگم اور شاذل صاحب کو بلانے چلی گیا۔ گھر میں چند مہمان موجود تھے جو شادی سے ایک دن پہلے اس کی موجودگی حیران پیر ہو رہے تھے، ساتھ ہی ذہن میں الٹی سیدھی باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حورب کیسی ہو؟ تو خیریت؟ تم یہاں آئی؟ شاذل صاحب کے وہاں آتے ہی اس نے بیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے بعد بنا کچھ کہے اس کی سینے سے لگ گئی۔ نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت، بس چہرے پر خوشی اور اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے اس کے اپنا سکا رشتہ جو مل گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سارے رقم ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی حرکت پر شاذل صاحب نے حیران ہوتے اپنے ساتھ کھڑی مہرین کو دیکھا اور ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ سمجھ گئی کہ ان کی پیاری بیگم حورب کی ساری حقیقت بتا چکی ہے۔ اطمینان بڑی مسکراہٹ نے چہرے پر سہج گئی۔ ہولے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے حورب کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ پوری حویلی کسی چڑیا گھر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لوگوں کی موجودگی باعث سارا دن شور مچا رہتا تھا، لیکن کون جانتا تھا بس حویلی میں اس وقت خوشیاں بکھری پڑی ہیں، تھوڑی دیر میں وہاں ماتم جیسا سما ہونے والا ہے۔ کل نکاح کی تقریب تھی جس کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھی۔ جنت اور من تو مہندی پہلے ہی لگا چکی تھی، لیکن حورب کے ہاتھوں کا اب سجایا جا رہا تھا۔ اسے مہندی کبھی پسند نہیں تھی، اس وقت بھی وہ یہ کام صرف گھر والوں کی ضد پہ کر رہی تھی۔ پیچھے سے آتی آواز اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا جہاں ارتضیٰ کھڑا تھا، وائٹ کلر کے آستین کونوں کو تک فولڈ کیے۔ اس نے ساتھ ہی بلیو کلر کی پینٹ کے ساتھ بلیو کلر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ اپنی مہندی ادھوری چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ارتضیٰ اب سچ میں آ گئی، بالکل میرے بنا تمہارا نکاح والا کیسے ہوتا تھا؟ اس نے ہلکے سے حرم کی گال کو چھوا، جس پر وہ خوشی سے چہلاتے ہوئے حفظہ کو آواز دینے لگی۔ ہر کو اس سے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے۔ کیا ہوا حرم؟ اسی پکار سن کر پریشانی سے وہاں پر آئی اور وہاں کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ اپنی جگہ ساکت رہی۔ کیسی ہیں مام؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ آپ کو تو سب ہی یاد کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ میں نے یاد کیا۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے جیسے بتایا جسے ارتضیٰ کو یاد کرنا اس کے لیے کتنا فخر کا کام ہے۔ اس نے چلا کر تو حفظہ کو بلا لیا تھا، لیکن اسے جس کے کانوں میں تھی وہ سب ہی فکر مندی سے وہاں آئے تھے، لیکن وہاں کھڑے ارتضیٰ کو دیکھنے بھی بے حد حیرت ہوئی۔ البتہ عالم اور زیام کا حال حفظہ سے مختلف نہیں تھا۔ زیام بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس نے خود کو حیرت سے تکتے زیام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اب فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نکاحوں کو بلائیں، میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ عالم، زیام اور حفظہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ وہ حرم کے لیے کیا احساسات رکھتا ہے، اس لیے ارتضیٰ کی بات سن کر حیرت نہیں، جبکہ باقی سب کے چہروں پر حیرت و یقین کے تاثرات تھے۔ وہ حرم پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا ارتضیٰ مذاق کرے، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے پر کہیں سے بھی مذاق کا عنصر شامل نہیں تھا۔ ارتضیٰ کا رویہ اکثر اس سے اپنے ساتھ عجیب لگتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچتا ہوگا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ارتضیٰ؟ ہوش میں تو ہو؟ آئرہ کی سخت آواز پر اس نے حفظہ کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ لیکن وہ ارتضیٰ ہی کیا جو کسی قسم دے، یہ کوئی بکواس نہیں آئرہ آنٹی، مجھے حور سے نکاح کرنا ہے۔ حور میری بیٹی ہے اور اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہی ہے۔ زیام بھائی، جو حور اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے، یہ حق تو میں نے خود اس سے بھی نہیں دیا۔ یہ حرم کی زندگی ہے اور فیصلہ بھی وہی کرے گی۔ ارتضیٰ متسم کی باری آواز سنتے ہی اس نے سوالی نظر سے حرم کی طرف دیکھا، جو ابھی تک شاک کی کیفیت میں تھی۔ بتاؤ حور، کرو گی نہ سے نکاح؟ ارتضیٰ، آپ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، اس کا جواب دو، کرو گی نہ سے نکاح؟ نہیں ارتضیٰ، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا۔ اس نے بیگی آنکھوں سے اس ضدی شخص کو دیکھا، جبکہ اس کا جواب سن کر ارتضیٰ نے سہتے سے اپنی مٹھیاں بیج لی۔ سن لیا ارتضیٰ، تم اب جاؤ یہاں سے۔ زیام کے تنویر لہجے پر اس نے اپنی آنکھیں زبر سے موڑ دیں اور اپنی بیگ پر رکھی پسٹل نکال کر حرم کی طرف کھینچ کر پسٹل اس کے ٹپ لٹکا دی۔
اس کا یہ عمل سب کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے ارتضیٰ کی حرکت سے سب ہی حواس بے قابو ہو گئے۔ مجھے حرم سے نکاح کرنا ہے ابھی اسی وقت، سیدھے طریقے سے مان جائیں، ورنہ پھر نہ تو ارتضیٰ افریدی کا وجود اس دنیا میں رہے گا اور نہ ہی حرم شاہ کا۔ ارتضیٰ پاگل مت بنو، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، پسٹل حرم کی کمرے میں دیکھ کر حرم نے بڑھڑاتے ہوئے کہا۔ پاگل تو میں ہوں بھابھی جی، لیکن شاید آپ لوگ میرے پاگل پن سے واقف نہیں ہیں۔ تب ہی میری بات نہیں مانی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی باہوں میں قید سے سکتی حرم کو دیکھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر ارتضیٰ کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آج اگر اس کی تکلیف کا خیال کرتا تو خود ساری عمر اس تکلیف سے گزرتا۔ اس کا وجود تو حرم سے ہی مکمل تھا، اور اگر حرم شاہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی تو پھر اسے ادھورا رہ جانا تھا۔ ارتضیٰ ہم اس مسئلے میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایاب نرمی سے کہتے اس کے قریب آنے لگا۔ جب ارتضیٰ نے ایک گولی اس کے پاؤں کے قریب چلائی، گولی کی تیز آواز حویلی میں گونجی۔ جب ارتضیٰ کی حرکت دیکھتی مشال نے جلدی سے اسے پیچھے کھینچا۔ گولی کی اتنی تیز آواز یقیناً کمروں میں بھی چلی گئی تھی، لیکن وہاں بند کمروں کے باعث اتنا شور نہیں ہوگا۔ شکر تھا کہ یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ گولی کی آواز سن ان سب نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ ارتضیٰ بند کرو یہ پاگل پن، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ حرم تمہارا نہیں رہنا چاہتی، حرم تمہارے ساتھ؟ موم، میں نے حرم سے اس کی مرضی پوچھی بھی نہیں، میں نے اپنی مرضی بتائی ہے۔ ارتضیٰ تم حرم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا حرم کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ریان کی بات سن کر تنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں میں بکھری، اور ایک بار پھر سے حویلی میں گولی کی آواز گونجی۔ حرم ان سب کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن گولی اسے نہیں لگی تھی۔ ان سب کی نظریں ارتضیٰ کے بازو میں بہتے خون پر تھی۔ اس کے بازو سے گولی لگنے کے باعث تیزی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے بندے پر کوئی تکلیف دہ تاثر چہرے پر سجائے سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑی حرم کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسو سے بھیگ پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آپ نے ٹھیک کہا زیام بھائی، میں حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود کو تو پہنچا سکتا ہوں۔ میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو قسم کھا کے کہتا ہوں یہیں پر کھڑے کھڑے خود کو ختم کر لوں گا۔ ارتضیٰ کی آزاد کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے زیام کے سینے سے جا لگی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جسے دیکھ کر زیام کا دل چاہا سامنے کھڑے ارتضیٰ کو خود ہی جان سے مار دے۔ ارتضیٰ، میں تمہیں کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے صرف حرم چاہیے۔ میرا ابھی اور اسی وقت نکاح کرو، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے پسٹل اپنی ٹپنی پر رکھی، جسے دیکھ حفظہ نے گھبرا کر زیام کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا ارتضیٰ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے، اور اسی بات کو تو اس سے زیادہ ڈر تھا۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زیام، دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں، حرم بہت خوش رہے گی، ہم اسے ایک خروچ بھی نہیں آنے دیں گے، پلیز مان جاؤ۔ زیام، تمہیں خدا کا واسطے ہے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی، لیکن وہ کیسے ان کی بات مان لیتے؟ حفظہ آنٹی، ایسا ممکن نہیں۔ زیام، تم ہاں کہو یہ تو ممکن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سینے سے لگی حرم کو دیکھا، جو ڈر سے کانپتے ہوئے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی بیٹی اس شخص کو سونپ دے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس وقت اتنا ڈر رہی تھی؟ حرم کا رونا، حفظہ کی منتیں اور پسٹل کی لوڈ ہونے کی آواز اس کے کانوں میں ایک ساتھ پڑی، اور بے بسی سے اس نے خود کو کہتے سنا، مجھے قبول ہے۔ اس کے کہنے پر حرم نے بے یقینی سے سر اٹھا کر زیام کی طرف دیکھا اور اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے جاتا دیکھ زیام نے ایک خونخوار نگاہ وہاں کھڑے ارتضیٰ پر ڈالی اور خود بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اسے پتا تھا کمرے میں جا کر وہ مزید شدت سے رو رہی ہوگی، اور ایسے ہی تھا۔ حرم میری جان، اس نے اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہی تو گیا۔ اسے کہاں برداشت تھی اپنے بیٹے کے آنسو۔ بابا سائیں، میں ارتضیٰ سے شادی نہیں کروں گی۔ زیام نے اس کے روتے ہوئے وجود پر سے غلطی میری ہے، مجھے وہاں تمہیں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حرم شاہ تو پہلے دن سے ہی ارتضیٰ افریدی کی محبت بن چکی تھی۔ وہ محبت جو دھیرے دھیرے عشق کو جنون میں بدلتی کی۔ اگر معاملہ صرف محبت کا ہوتا تو ارتضیٰ اس کی خوشی کی خاطر چھوڑ دیتا، لیکن یہاں تو معاملہ عشق کا تھا، جنون کا تھا۔ ارتضیٰ افریدی کے خون جنون کا، جسے وہ اپنی جنون محرم بنانا چاہتا تھا۔ کیسے چھوڑ دیتا وہ اس لڑکی کو جو اس کی زندگی تھی؟ زیام، عالم کی آواز سن کر وہ چونکے تھے۔ جی بابا سائیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے روتی حرم کو دیکھا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ زیام کے سینے میں چھپا اس کا چہرہ نکال کر نرمی سے اپنی جانب موڑا۔ دادا سائیں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ پہلے بھی تو گھر والوں کی رضامندی سے کر رہی تھی نا میری جان، تو اب کیوں انکار کر رہی ہو؟ رشتہ بھی تو گھر والوں کی ہی رضامندی شامل تھی۔ نہیں، اس رشتے میں کسی کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ ارتضیٰ ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان ہے، لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیوں؟ مجھے وہ وجہ بتاؤ۔ وہ میرے چاچو ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ اس نظر سے دیکھا، بس
اس کی مزید کچھ بولنے کو منتظر تھے۔ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ ہاں بڑا تو ہے، اور ارتضیٰ ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ تمہیں سونپ کر ہم ہمیشہ بے فکر رہیں گے۔ آپ مجھے راضی کرنے آئے ہیں نا؟ اس نے شکایتی نظر سے عالم کی طرف دیکھا، واپس ریان کے سینے میں چھپ گئی۔ اس حرکت پر عالم نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے مضبوط سینے پر رکھا۔ خرم، میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو ساتھ یہ بھی دیکھتا ہوں آگے جا کر اس فیصلے سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر مجھے کوئی نقصان نظر آتا ہے تو میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہوں، لیکن اگر فیصلہ ٹھیک لگتے ہیں تو اپنے قدم آگے بڑھا لیتا ہوں۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ تم جانتی ہو خرم، تمہارا ایک اقرار سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب؟ اس نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو ارتضیٰ خود کو نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور حفظہ اور احسان کی اکلوتی اولاد ہے جس کی تمنا انہوں نے کتنے سالوں تک کی تھی۔ کیا برداشت کر سکیں گے وہ اپنے بیٹے کی جدائی؟ دو خاندانوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ دادا سائی، میں نہیں کرنا چاہتی کسی کو میری وجہ سے کچھ ہو۔ خرم، تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ تم دیکھنا، ارتضیٰ کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی، اور اگر میں خوش نہ رہ سکی تو اگر تمہیں کبھی بھی لگے کہ ارتضیٰ کی ہی غلط ہے یا تم خوش نہیں ہو، تم سیدھا آ کر مجھے بتانا، میں تمہیں بنا لمحہ ضائع کیے اس رشتے سے آزادی دلوا دوں گا۔ پھر چاہے ارتضیٰ کتنی ہی رکاوٹیں پیدا کرے، میں اس سے لڑوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے فیصلے پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تمہیں یقین ہے نا تمہارے دادا سائیں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے؟ جی مجھے یقین ہے۔ اپنے ہاتھ صاف کر کے وہ دوبارہ عالم کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بات تو صحیح کہی تھی۔ ارتضیٰ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا جنونی تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور ارتضیٰ کے لیے اپنے احساسات دیکھ کر وہ یہ بات اچھے سے جان چکی تھی کہ اسے پانے کے لیے بھی وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا، پھر چاہے اسے خود ختم کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر ارتضیٰ خود کو کچھ کر لیتا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاتی کہ ارتضیٰ نے اس کی وجہ سے خود کو کچھ کر لیا۔ حفظہ اور احسان کتنی محبت کرتے تھے اس سے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ہمیشہ خود کو ان کا قصوروار ٹھہراتی۔ عالم نے ٹھیک کہا تھا، اس کی ایک ہاں سب ٹھیک کر سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ انکار کرتے ہوئے جوڑا ہوا گھر بکھر جاتا۔ خرم شاہ ولد زیام شاہ، آپ کا نکاح ارتضیٰ افریدی ولد احسان افریدی کے ساتھ 25 لاکھ حق میں سکہ راج وقت ہونا طے پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی ادھوری سکھی مہندی چھڑک کر جگہ جگہ بکھر گئی تھی جو اس نے ایام کے نام سے لگوائی تھی، لیکن تقدیر نے ایسا کیس کھیلا تھا کہ اس کے ساتھ سفید رنگ کے قمیض شلوار کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پر اڑا ہوا تھا۔ آنسو سے بھیگے چہرہ اور سرخ گال اور ناک کے ساتھ وہ اسی حلیے میں بھی ارتضیٰ کو بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے جس میں خرم نے نفرت بھری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے ارتضیٰ پر ڈالی، جس کی نظروں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس نے بازیوں پر بینڈیج ہو رہی تھی جو جنت نے کی تھی، البتہ شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے سامنے نکاح نامے رکھ کر پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن کامتے ہاتھ کے باعث سائن ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ زیام نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کر کے اس نے دھیرے سے سائن کر دیا۔ اس کے سائن کرتے ہی مولوی صاحب ارتضیٰ سے پوچھنے لگے۔ اس نے پوچھنے پر اس نے خوشی دلی سے جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی خرم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ باقی سب اپنی جگہ پر کھڑے۔ کوئی مبارکباد کا شور نہیں بچا تھا۔ اس سمے بس ایک ارتضیٰ ہی تھا جس کے چہرے پر بکھری خوشی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ ان سب کو اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر ارتضیٰ ہنستے خود ہی زیام کے قریب جا کر اس سے ملنے لگا۔ سسر جی مبارکباد نہیں دیں گے؟ اکلوتا داماد ہوں آپ کا۔ اس کی بات سن کر زیام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج لی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ارتضیٰ کا منہ ہی توڑ دے۔ اس کے سخت تاثر دیکھ کر ارتضیٰ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری جس سے وہ ضبط کر گیا، کیونکہ اس ماحول میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کو غصہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ عالم، ارحان کا کیا کرنا ہے؟ عصیم کی بات سنتے ہی سب چونکے۔ اتنی ٹینشن میں اس طرف تو ان سب کا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ کل خرم کی بارات ہے۔ اتنے منع کر دو، بارات لے کر نہ آئے۔ ویسے بھی ایک تماشا تو لگ ہی چکا ہے، دوسرا بھی لگ جائے گا۔ بھلے اس نے خرم کو ارتضیٰ سے نکاح کرنے کے لیے جواز پیش کیے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا۔ اگر اسے ارتضیٰ کی طرف سے کوئی غلط قدم اٹھانے کا ڈر نہ ہو تو وہ کبھی بھی یہ نکاح نہ کرتا۔ حویلی میں موجود مہمان ارتضیٰ کی ساری کارروائی دیکھ چکے تھے، اور اب دھیرے دھیرے یہ بات منہ تک جانے لگی تھی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس نے اکتا کر اپنی بادامی شال دور پھینکی اور قمیض کے اوپر 2 بٹن کھول لیے۔ چہرے پر سنجیدگی سے اس غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ اس سنجیدگی میں وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ عالم، ارتضیٰ نے کہا ہے کہ وہ آج یا کل میں رخصتی چاہتا ہے، تمہاری اجازت چاہیے تھی۔ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ حفظہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر عالم تنزیہ اپنی ہنسی کو درست کرو حفظہ،
लफ्ज़ों को दुरुस्त करो हिफ्ज़ा, इसने इजाज़त नहीं मांगी, सिर्फ बताया है निकाह के लिए, तो इसने हमारी इजाज़त ले ली थी ना, जो रुखसती के लिए लेगा। अपनी जगह से उठकर तेज कदम उठाता वहाँ से चला गया। हूर इसकी जान थी और अपनी जान को इस तरह देखकर इसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी वो ये नहीं चाहता था कि शाह हवेली में एक और तमाशा होने वाला था। हुरम इसकी जान थी तो जन्नत इसकी ज़िंदगी। हुरम की तकलीफ और इससे इतनी तकलीफ हो रही थी तो जन्नत की हालत देख इसका क्या हाल होना था। निकाह के बाद से वो अपने कमरे में ही बैठी, अब तो आंसू भी जैसे खुश्क हो गए थे। इसके कमरे में सिर्फ हुरैब ही आई थी इसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन जब इसके लाख करने पर भी हुरम ने कुछ नहीं खाया तो थक हार कर उठ के चली गई। इस तरह को जिस कैफियत में थी इससे सब वाकफ थे, इसलिए इसे तंग करना किसी को मुनासिब नहीं लगा। वह एक समझदार लड़की थी। जब जैन इन सब बातों से हटता तो खुद ही इस मामले पर गौर कर लेती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने अपनी आंखें जोर से मीच ली। इस वक्त इसे न किसी के से मिलना था और न ही कोई बात करनी थी। और अर्ता की आवाज़ सुनते ही इसने अपनी आंखें खोली, गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी। मेरे कमरे से निकले, मैं बस तुम्हें बताने आया था कि यहाँ तुम्हारा जो भी ज़रूरी सामान है रख लो, हम वापस जा रहे हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। अपनी जगह से उठ के इसने दांत पीसते हुए कहा। पहले ज़बरदस्ती निकाह कर ली, अब इसे यहाँ से लेकर जा रहा था। चाहता क्या था ये शख्स? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा और तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी आपको बता रही हूँ अर्तज़ा कि आप इस मामले से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अर्तज़ा की सब आंखों में आंखें डाले इसने सर लजम कहा। आज इसकी नज़र में रवैया में अर्तज़ा के लिए वो इज़्ज़त-मान नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। फिर ना कोई तमाशा लगा खामोशी से मेरे साथ चलना हुरम अफीदी, वरना फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और यकीन मानो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके मैं कभी खुश नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरे साथ निकाह के वक्त ज़बरदस्ती ना करते। मेरे अपने मरने का जूठा टांग करके मुझे अपने निकाह में नहीं लाते। तुम्हें लगता है मैं मरने का जूठा टांग कर रहा था? अभी मर कर दिखाऊं तुम्हें। मैं चाहता कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसकी सफाकी से कहना अर्तज़ा ने अपनी पिस्टल निकाली, जैसे देखो सहम गई, लेकिन चेहरे के तासरात सर्दी रहे। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम हो हूर, इसलिए इसे ख़त्म तुम ही करोगी। पिस्टल लोड करके अर्तज़ा ने इसके नाजुक हाथों में थमा दी और इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर पिस्टल अपने सीने पर रख दी। चलाओ गोली। अपने नाजुक हाथों पर अर्तज़ा की सख्त गिरफ्त देखकर इसने अपने होंठ भींच लिए। अलबत्ता अर्तज़ा की हरकतें बायस इसके हाथ तेजी से कँपा रहे थे। छोड़े मुझे, हूर मार दो मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे, इसने रोते हुए चीख कर कहा, जबकि हाथों की घबराहट में मज़ीद इजाफा हो चुका था। इसे डर लग रहा था कहीं सच में इसके हाथ से गोली ही ना चल जाए। लेकिन सामने वाले को इस वक्त इसके डर की कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा चलाओ गोली। इसका रोता चेहरा देख अर्तज़ा ने चलाकर कहा, जिस पर इसके रोने में मज़ीद रवानी बहने लगी। आई एम सॉरी अर्तज़ा, प्लीज़ छोड़े मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अर्तज़ा से दूर होने का एक यही तरीका था, वरना वो यकीनन तब तक खुद को इससे दूर न करता जब तक गोली वाकई में इसके सीने की आफा न होती। इसकी बात सुनकर अर्तज़ा ने इसके कपवाते हाथ छोड़े और पिस्टल साइड पर रख कर इसे कमर से थाम कर अपने करीब किया। इसकी कमर सुलाते हुए इसके कामते वजूद को रिलैक्स करने लगा, जबकि होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर पड़ी थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। फिर माना तो दूर की बात है, हूर अगर नहीं चाहती कि इस हवेली से मेरा जनाजा उठे तो प्यार से वापस चलने के लिए तैयार हो जाना। अर्तज़ा ने इसकी आंसू से भीगा चेहरा साफ किया और तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ जाने लगा जब आयरा की आवाज़ इसे कदम रोक गई। आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ? रबाब का फ़ोन आया। वो जन्नत को अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाना चाह रही थी। कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी है, इसने कहा। जन्नत अपनी पसंद से खरीद लेगी। मैंने कहा आपसे पूछ कर बता दूँ। हाँ भेज दो जन्नत को, पर वो है कहाँ? इसने आखिरी बार जन्नत को निकाह से पहले देखा था, इसके बाद से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया था। कहाँ होने, अपने कमरे में होगी। इसकी बात सुनकर सर हिलाता हुआ इसने वहाँ बैठे शांजे को पुकारा। शांजे बच्चे जाओ जन्नत को बुला कर लाओ। अपनी जगह से उठकर वो जन्नत के कमरे की तरफ चली गई और आलम आयरा से कल के मुताबिक ज़रूरी बात करने लगा। चंद मिनट बाद वापस आई। इसके चेहरे पर परेशानी था। बस आई जन्नत रूम में नहीं है तो कहीं और देख लेती, हो सकता है छत पर हो। मैंने इससे हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं है। इसकी बात सुनकर फिक्रमंद होते खुद इसके कमरे की दरवाजे जो खाली था, हवेली का हर कोना देख चुके थे, लेकिन जन्नत कहीं नहीं थी। ऐसे कैसे होता कि जन्नत से पूछे बिना कहीं चल जाए? घर के अफराद भी इसकी गैर मौजूदगी में परेशान हो गए थे, जबकि इन सब को देखकर आहान चुंका। सब अफराद वहीं पर थे सवाए सलार के। तो क्या असरार ने कुछ किया है? शामिर, लाला सलार कहाँ है? आहान की आवाज़ पर वो सम चुके। वो ध्यान सलार के जानब गया, कब से मंजर से गायब था। हयात सलार कहाँ है? हयात ने संजीदा नज़र से अपने बराबर खड़ी हयात को देखा।
شامیر مایوں کے پاس سے ہی چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر ہے۔ کون سا دوست کے گھر پر ہے؟ اس کا ایک ہی دوست ہے، یقیناً وہی ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی عالم بنا لمحہ ضائع کیے تیز قدم اٹھاتا وہاں چلا گیا۔ سلار کا ایک ہی دوست تھا، اپنے دوست کے گھر پر تھا، یقیناً اس نے وہیں پر ہونا تھا۔ اس کا ایڈریس تو وہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ عالم کے وہاں سے جاتے ہی وہ سب بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اپنے سامنے بے ہوش پڑی جنت کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ جب دوڑ بڑھ کی آواز اس کانوں پڑی، باہر کھڑے شخص جسے ڈور پر ہاتھ رکھ کر ڈانا بھول چکا تھا۔ بدمزہ ہو کر اس نے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی شرٹ ایک کونے میں پڑی تھی جسے اٹھا کر پہننے کی اس کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر وہاں کھڑے لوگوں پر گئی جو اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے عالم نے زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید دیا۔ جنت کہا ہے سلار؟ اس کی داڑھ پر سلار نے ہنستے ہوئے اپنے ہونٹ پر ہاتھ پھیرا جہاں عالم نے زوردار تھپڑ کے باعث خون نکل رہا تھا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے عالم کو دیکھا اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے اس کمرے کی طرف گیا جہاں کا سلار نے اشارہ کیا تھا، اور اندر بیڈ پر لیٹی جنت کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں پر تلے زمین گھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً دیوار کے سہارے لیے جبکہ ساکھ نظر ہموار جنت پر جمی تھی۔ اس نے صبح والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ کوئی بچہ نہ سمجھ تو نہیں تھا جو اس کی حالت دیکھ کر بھی کچھ نہ سمجھ پاتا۔ میں نے کہا تھا دادا سائن جنت مجھے سون دے، ورنہ کیسے بھی کر کے میں اسے اپنا بنا لوں گا، لیکن شاید آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی تھی۔ اپنے پیچھے سلار کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی مٹھیاں میچ دی اور بنا کسی چیز کا لحاظ کی اسے مارنا شروع کر دیا۔ گھٹیا احسان اس کے ہر وار کا خاموشی سے ہاتھ سے تھا، جبکہ عالم کے الفاظ لبوں میں مسکراہٹ بکھر رہے تھے۔ خود کو کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، عالم اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو لمحہ ضائع کیے بنا اس انسان کو زمین میں دفنا دیتا۔ ماہر اور شامیر نے بہت مشکلوں سے اسے عالم کی گرفت سے آزاد کروایا، ورنہ عالم تو شاید واقعی اسے جان سے مار دیتا۔ میں نے تمہیں اپنا کہا تھا سلار، اور میری اپنائیت کا تم نے یہ صلہ دیا مجھے۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سلار پر ڈالی جو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اس کی بات سن کر کہہ لگا اٹھا، میں نے بھی آپ سے سیدھے طریقے سے بات کی تھی کہ جنت مجھے دے دیں، لیکن آپ نے اسے نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس گھٹیا حرکت سے میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں نہیں بخشوں گا سلار شاہ۔ تم نے جو گھٹیا حرکت کی ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ جنت کو تو اب آپ کو مجھے سننا ہی پڑے گا، ورنہ جو کچھ بھی میں نے اس کے ساتھ کیا نا، وہ سب کچھ پوری تفصیل سے میرے پاس ویڈیو کی صورت میں محفوظ ہے۔ وہ ویڈیو اگر میں نے کسی کو دکھا دی تو زویان تو کیا کوئی بھی جنت سے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عالم نے پھر سے اس کے چہرے پر زوردار مکر رسید کیا جس کے باعث اس کے منہ سے خون نکلا، لیکن اس بار ان دونوں کے درمیان کوئی نہیں آیا تھا، کیونکہ جو گھٹیا حرکت سلار کر چکا تھا اس کے بعد اگر عالم اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ سلار کی خوش نصیبی ہی تھی۔ اس نے عالم شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیسے وہ اتنی آسانی سے بخش دیتا؟ عالم اس سے مار رہا تھا اور اس کی مار کھائی جا رہا تھا، اور کوئی مزاحمت کرتا تو یقیناً اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، وہ تو خاموشی سے اس کا ہر وار کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بے ہوشی کی کیفیت میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید اس چیز کی کہ جو اس نے چاہا تھا وہ پا لیا۔ اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ساحر نے عالم کو بے مشکل اس سے دور کیا، جو اس سے دور ہو کر اپنا خون والا ہاتھ اپنے کپڑے سے صاف کر اندر کمرے کی طرف چلا گیا، اور وہاں لیڈی جنت کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے تو کبھی کسی کی بیٹی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر آج یہ سب اس کے ساتھ کیوں؟ اپنی شال اتار کے اس نے اچھے سے جنت کے وجود اٹھائی، جب کپکپاتے لبوں سے جنت نے پکارا بابا۔ اس کا کپکپاتا لہجہ سن کر عالم نے مزید اسے خود میں بیج لیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی پہلی نظر وہاں بیٹھے مشال اور ایاب پر کی، اور ان کے چہرے پر بکھری اداسی دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ سب اس طرح اداس کیوں ہیں؟ اس کی بات سن کر مشال نے گھورتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم پوچھ رہے ہو سب اس طرح اداس کیوں ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا مام؟ ارتضیٰ نے حرم سے شادی کی ہے، اور کیا زبردستی طریقے سے کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا ناولز میں ہیرو ہیروئن ایسے شادی تو کرتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی مشال کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پہنچ گیا۔ سب لوگ یہاں اتنے پریشان ہو تو اس لڑکی کو ابھی بھی اپنی کہانی کو پڑی ہے، کسی کی زندگی میں کیا دبائی آئی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے نزدیک تو جو کچھ بھی ہوا اچھا ہوا تھا۔ حقیقی دنیا میں لیٹ اور لوٹ عائشہ یہاں کسی کی زندگی اجڑ رہی ہے، اور تم ہو کہ اپنی فرضی دنیا سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ مشال
اس کے تیز لہجے کو دیکھا آپ نے ٹوکا، جس پر وہ گھور کیسے دکھنے لگی۔ یہ سب تم لوگوں کے نشے کا نتیجہ ہے۔ اس سے بڑا ہونے دو یاب، اسے جانے دو کہ وہ دنیا کیسی ہوتی ہے، کہ زندگی میں اس کا کوئی سلار سکندر نہیں آئے گا۔ ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا جب میری اتنی ڈانٹ پڑی، اس کی بے گلے جیو کہتے ہوئے اس نے مناتے ہوئے کہا، اور مشار کی گھورتی نظریں خود پر ٹکی دے کر کمرے سے نکل گئی۔ تم یہاں کیا بیٹھی ہو؟ اس نے سیڑھیوں پہ بیٹھی آئزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کی دی ہوئی ڈور میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اسن کی آواز سن کے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ سب اتنے پریشان کیوں ہیں اسی؟ حروب مما تو رو بھی رہی ہیں اور پریشان نہیں ہیں، بس اداس ہیں۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کے اس نے آئزل کو پہنائی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چشمہ لگائے وہ ہنسی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری مصیبت بس اس لڑکی کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ کیوں اداس ہیں؟ کیونکہ حرم آپی اس گھر سے جا رہی ہیں۔ وہ کیوں جا رہی ہیں؟ ہر لڑکی جاتی ہے آئزل، کیوں جاتی ہے؟ اسی چہرے پر مزید الجھن بکھری۔ جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ مطلب جب میں بھی بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسن کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر بکھری الجھن یکدم غائب ہوئی۔ اسی بتاؤ نا، اس کی خاموشی دیکھ کر آئزل نے اس کے بازو ہلاتے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دیتا اس کے سوال کا، ہاں جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی، لیکن میں ماں بابا کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گی؟ تھوڑی دیر پہلے وہ چہکتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جانے کا پوچھ رہی تھی، اور اب جب اسون نے اسے جانے کا بتا دیا تو چہرے پر پھر سے الجھن بکھر گئی۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھلا کیسے دور جاتی، لیکن میرا شوہر ہے کہاں؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی آزل تو وہ خود ہی تمہارے سامنے تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن مجھے ماں بابا کا ساتھ رہنا ہے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں نہیں رہ سکتا؟ نہیں۔ اس نے اپنا سر نفی میں لایا، تو پھر میں ایسا طریقہ سوچتی ہوں جس سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ لوں اور ماں بابا سے بھی دور نہ جا سکوں۔